اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد واجب الاحترام ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت ام البنین صلوات اللہ علیہا۔ دنیا جس شخصیت کو ام البنین، ام الوفا، ام العباس کے نام سے جانتی ہے، ان کا اسم گرامی فاطمہ ہے۔ اہل عرب کے نزدیک انسان کی پہچان 3 طریقوں سے ہوتی ہے، یا نام، یا لقب، یا کنیت۔ نام وہ جو والدین کے ذریعے سے عطا ہوتا ہے، لقب وہ جو انسان کی کسی صفت کا اظہار کرتا ہے، چاہے وہ صفت اچھی ہو یا صفت بری ہو، اور کنیت وہ جو اب یا کے ذریعے سے شروع ہوتی ہے، جیسے ام العباس، ام ابیہا، ام الحسن، ابو طالب، ابو القاسم وغیرہ۔ بی بی کا اسم گرامی فاطمہ ہے، لقب ام الوفا ہے، اور کنیت ام العباس، ام البنین ہے۔ انسان کے وجود میں با کمال وجود کو وفا کہا جاتا ہے۔ کائنات کی وفائیں جس کے قدموں پہ سجدہ ریز ہو جائیں اسے عباس کہتے ہیں، اور خود عباس اپنی پیشانی جس کے قدموں پہ رکھنا فخر سمجھیں اسے ام البنین کہتے ہیں۔ فواتم کا گھرانہ ہے، یہاں فاطمہ ہی فاطمہ ہیں۔ کوئی فاطمہ بنت اسد ہیں، تو کوئی فاطمہ بنت مصطفیٰ ہیں، تو کوئی فاطمہ بنت حزام ام البنین ہیں۔ لیکن ام البنین صلوات اللہ علیہا کی انفرادیت یہ ہے جو خود علی کو عباس جیسا علی دے اسے ام البنین کہتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی حزام ابن خالد ہے، اور والدہ گرامی کا اسم گرامی ثمامہ بنت سہیل ہے۔ حضرت ام البنین صلوات اللہ علیہا کی بہت سی بہترین صفات دنیا پر واضح ہیں، لیکن ان میں بھی جو اظہر من الشمس ہیں وہ ام البنین صلوات اللہ علیہا کی وفاداری، شجاعت، فداکاری، ادب، سخنوری اور سخاوت ہے۔ حضرت ام البنین صلوات اللہ علیہا کا خاندان بہادری اور وفاداری میں، ادب میں، شاعری میں مشہور تھا۔ شجاعت کا یہ عالم تھا کہ والدہ کے دادا عامر ابن مالک کو ملاعب الاسنہ کہا جاتا ہے، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 10 سال بعد اپنے برادر بزرگ حضرت عقیل سے کہا کہ میرے لیے عرب کا ایک ایسا بہادر خاندان تلاش کرو کہ جس میں شادی کروں تو اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے کہ جس طرح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عون و مددگار بن کر رہا، وہ میرا بیٹا نبی کے بیٹے حسین کا عون اور مددگار بن کر رہے۔ جناب عقیل نے آپ کو حضرت فاطمہ بنت حزام سے شادی کا مشورہ دیا، جن کا قبیلہ بنی کلاب بہادری، شجاعت و وفاداری میں زباں زدے خاص و عام تھا۔ حضرت عقیل علیہ السلام جب حضرت ام البنین کے والد گرامی حضرت حزام کے پاس پہنچے اور امیر المومنین کا پیغام بھجوایا، حضرت حزام کی خوشی دیدنی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھنے کی اجازت طلب کی۔ جیسے ہی حضرت حزام بیٹی سے اجازت لینے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے سنا کہ ان کی بیٹی اپنی والدہ گرامی سے گزشتہ شب کا خواب بیان کر رہی ہیں۔ والدہ گرامی، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں بیٹھی ہوئی ہوں، چاروں جانب حسین درخت ہیں، پھل موجود ہیں، نہر بہہ رہی ہے، کہ میں اس وقت خدا کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کر رہی تھی۔ اچانک آسمان سے چاند اتر کر میری آغوش میں آ گیا۔ اس کی روشنی ایسی تھی کہ میری آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ ابھی میں اس پر حیرت زدہ تھی کہ مزید 3 ستارے میری آغوش میں آ گئے۔ ان کے نور نے مجھے مبہوت کر دیا۔ میں اسی حیرت و استعجاب کے عالم میں تھی کہ ہاتف غیبی کی آواز آئی اور اس نے میرا نام لے کر کہا، اے فاطمہ، اے فاطمہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے روشن چاند اور 3 ستاروں کی نورانیت اور سیادت کی۔ ان ستاروں اور چاند کے والد وہ ہیں جو نبی اکرم کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ والدہ گرامی، میں اسی حیرت اور استعجاب کے عالم میں بیدار ہو گئی۔ ماں نے اپنی ای سے مسکرا کر کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تمہاری شادی اس شخص سے ہوگی جس کی اطاعت مخلوق پر واجب ہے اور جو کائنات میں صاحب عزت و عظمت شخصیت ہے۔ اس سے تمہارے 4 فرزند ہوں گے۔ پہلا روشن چاند کی مانند ہوگا اور 3 ستاروں کی مانند ہوں گے۔ ابھی ماں اور بیٹی کی یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت حزام
مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی جانب سے اس ازدواج کا پیغام سنایا، ہدایت طلب کی۔ ماں اور بیٹی کی رضامندی لیتے ہی جناب حزام حضرت عقیل کی جانب آئے اور ان سے اس رشتے کی قبولیت کا اظہار فرمایا۔ ام البنین صلوات اللہ علیہا 17 رجب 21 ہجری کو امیر المومنین کی زوجہ مطہرہ قرار پائیں۔ ام البنین صلوات اللہ علیہا کی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزندان و اولاد سے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نکاح کے بعد جیسے ہی بی بی بیت فاطمہ میں تشریف لائیں، آتے ہی سب سے پہلے چوکھٹ کو بوسہ دیا، پھر اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، شہزادو میں تمہاری ماں بن کر نہیں، تمہاری کنیز بن کر اس گھر میں داخل ہوئی ہوں۔ ایک روز آپ نے امیر المومنین علیہ السلام سے عرض کی، اے والی مجھے فاطمہ نہ کہا کریں، کیونکہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو بچوں کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ اس وقت امیر المومنین نے آپ کو ام البنین کہہ کے پکارا، گو کہ ابھی آپ کے ہاں اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ گواہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے شہادت حسین کا خوب پرچار کیا۔ روزانہ جنت البقیع جاتی، وہ بیت الحزن جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بنایا گیا تھا، اس بیت الحزن میں فاطمہ بنت حزام بیٹھا کرتی اور شہادت حسین ابن علی پہ بآواز بلند گریہ کیا کرتی تھیں۔ تمام عمر حسین ابن علی پہ گریہ کرتی رہیں، واقع کربلا کا پرچار کرتی رہیں، دنیا کو مظلومیت اہل بیت سے آشنا کرتی رہیں۔ عزیزان گرامی، 13 جمادی الثانی جمعہ کا دن 64 ہجری حضرت فاطمہ کلابیہ ام البنین صلوات اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ان کا وجود ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ اپنے وجود کو آل محمد کی ذات میں گم کر دینا ہی انسان کی حقیقی حیات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔